بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 152 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے ہماری دلیل کا حاصل۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے فَيَنبَغِي أَلَّا يَتَحَقَّقَ هَذَا الْقُبْحُ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَيَنبَغِي أَلَّا يَتَحَقَّقَ هَذَا الْقُبْحُ عَلَى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَدِي عَنِ النَّهْيِ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْقُبْحُ قُبْحًا لِعَيْنِهِ صَارَ النَّهْيُ نَفْيًا وَيَبْطُلُ الْاخْتِيَارُ۔ پس مناسب یہ ہے کہ قبح ایسے طریقہ پر متحقق نہ ہو جس سے مقتدی یعنی نہیں باطل ہو جائے، اس لیے کہ جب قبح لعینہ ہی ہوگا تو نہیں نفی ہو جائے گی اور اختیار باطل ہو جائے گا۔ اس اختیار کل شیء ما یناسبہ فاختیار الافعال الحسیۃ هو القدرۃ حسا ان یقدر الفاعل ان یفعل الزنا باختیارہ ثم یکف عنہ نظرا الی نہی اللہ تعالی فیکون القبح سمہ لعینہ۔ اس لیے کہ جب قبح لعینہ ہی ہوگا تو نہیں نفی ہو جائے گی اور اختیار باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر چیز کا اختیار وہ ہی ہوتا ہے جو اس کے مناسب ہوتا ہے۔ بس افعال حسیہ کا اختیار حسی قدرت ہے، یعنی فاعل اپنے اختیار سے زنا کرنے پر قادر ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نہی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس سے رک جاتا ہے، تو یہاں قبیح لعینہ ہی ہوگا۔ وَاخْتِيَارُ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارُ الْفِعْلِ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْهَاهُ عَنْهُ فَيَكُونُ مَعْزُونًا فِيهِ وَمَمْنُوعًا عَنْهُ جَمِيعًا وَلَا يَجْتَمِعَانُ قَطْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَشْرُوعًا بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ وَذَاتِهِ وَقَبِيحًا بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ۔ اور افعال شرعیہ کا اختیار یہ ہے کہ اس میں فعل کا اختیار شارع کی جانب سے ہو، اور اس کے باوجود شارع مکلف کو اس فعل سے روک دے، بس یہ فعل معزون فی یعنی جس کی اجازت دی گئی، اور ممنوع عنہ کہ جس سے روکا گیا، ان دونوں ہوگا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ یہ فعل اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع اور اپنے وصف کے اعتبار سے قبیح ہوا۔ وَلَا يَكْفِي فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ الْاخْتِيَارُ الْحِسِّيُّ كَمَا كَانَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ۔ اور ان افعال شرعیہ میں حسی اختیار اس طرح کافی نہیں ہے جس طرح کہ قسم اول میں تھا۔ والشافعی اذا قال بکمال القبح اعنی لعینہ ذهب الاختیار الشرعی وبقی الاختیار الحسی وهو لا ينفعنا فصار النهي نفيا ونسخا وبطل المقتدي لرعاية المقتضى وهو قبيح جدا، هذا هو غاية التحقيق في هذا المقام۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کمال قبح یعنی قبیح لعینہ ہی کے قائل ہو چکے ہیں تو اختیار شرعی جاتا رہا اور اختیار حسی باقی رہ گیا، اور یہ ہم کو نفع نہیں دے گا، پس نہیں نفی اور نسخ ہوگی، یعنی نہیں جو ہے یہ نفی اور نسخ ہو گئی، اور مقتدا کی رعایت کرنے کی وجہ سے مقتدی یہ باطل ہو گیا، اور یہ بہت ہی قبیح ہے۔ اس مقام پر یہی آخری تحقیق ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا، اور اب ہم اس سبق کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بات تو گزشتہ سبق میں بیان کی جا چکی تھی کہ چونکہ یہ گزشتہ سبق کا ہی سمجھیں کہ ایک حصہ ہے، اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ آخری دعویٰ پر دلیل ہے، اور چونکہ یہاں امام شافعی کا اختلاف تھا تو گزشتہ سبق میں ہم نے ان کی دو دلیلیں سنی تھی کہ نہیں قبح کا تقاضا کرتی ہے اور قبح کا کامل فرد قبح لعینہ ہی ہے، لہذا قبح کا کامل درجہ قبح لعینہ ہی مراد ہوگا،
اور دوسری دلیل بھی انہوں نے دی تھی کہ افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہیں کو افعال حسیہ پر وارد شدہ نہیں پر قیاس کیا جائے گا، اور افعال حسیہ پر وارد شدہ نہیں قبح لعینہ پر محمول ہوتی ہے، لہذا افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہیں بھی قبح لعینہ پر ہی محمول ہوگی۔ تو خیر یہ گزشتہ سبق کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو کچھ باتیں تمہید کے طور پر نفی اور نہی میں فرق کو جن چیزوں کے درمیان بیان کیا گیا، تو اس کو سننے کے بعد آپ آج کے سبق کا آغاز کریں۔ تو یہ ساری تمہیدی باتیں جو گزشتہ سبق میں ہوئی، ان کے بعد ہم کہیں گے کہ احناف کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہیں سے اگر قبح لعین ہی ثابت ہوتا ہو، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، تو مذکورہ نہیں نفی ہو جائے گی اور مکلف کا اختیار باطل ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کا اختیار اس کے مناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ افعال حسیہ کا اختیار حسی قدرت کا حاصل ہونا ہے۔ مثلا مکلف اپنے اختیار اور قدرت سے فعل زنا کرنے پر قادر ہے، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں فرمانے کی وجہ سے فعل زنا سے رک جاتا ہے، تو اس فعل زنا میں قبح لعین ہی ہوگا۔ اور افعال شرعیہ کا اختیار یہ ہے کہ اس میں فعل کا اختیار شارع کی جانب سے ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود شارع اس فعل سے روکتا ہے، پس یہ فعل شرعی جو فعل شرعی ہے یہ شارع کے اختیار دینے کی وجہ سے معزون فی ہوگا، اور شارع کے نہیں کر دینے کی وجہ سے یہ ممنوع ہوگا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ فعل واحد میں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہی فعل معزون فی بھی ہو، یعنی اس کی اجازت بھی دی گئی ہو، اور وہی فعل ممنوع عنہ بھی ہو، یعنی اس سے روکا بھی گیا ہو، تو اسی کی اجازت اسی سے روکنا تو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہوا۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں دونوں باتیں اس طرح سے جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ فعل اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے، یعنی تحقق کے ارکان کے اعتبار سے تو مشروع اور معزون فی ہو، کہ اصل کے اعتبار سے اس کی اجازت ہو اور وہ شرعاً جائز ہو اصل کے اعتبار سے، اور اپنے کسی وصف کے لحاظ سے وہ ممنوع ہو جائے اور کبھی ہو جائے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ افعال شرعیہ میں حسی اختیار کافی نہیں ہوتا، جیسا کہ افعال حسیہ میں اختیار حسی یہ کافی ہوتا ہے، تو افعال شرعیہ میں حسی اختیار یہ حسی افعال کی طرح یہاں پر کافی نہیں ہوتا بلکہ ناکافی ہے۔ بس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ فعل شرعی منہی عنہ میں کمالی قبح یعنی قبح لعین ہی کے قائل ہیں، اس لیے اختیار شرعی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس چیز کی ذات میں قبح ہو شارع کی جانب سے اس کو کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور حسی اختیار باقی رہ جائے گا، لیکن اختیار حسی افعال شرعیہ میں مفید نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار حسی افعال شرعیہ کے مناسب نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ ہر چیز کا اختیار اس کے مناسب ہوتا ہے۔ بہرحال فعل شرعی منہی عنہ میں قبح لعین ہی ماننے کی وجہ سے جب مکلف کا اختیار جو شرعی ہے وہ جاتا رہا، تو وہ فعل اختیار عبد کے فوت ہونے کی وجہ سے شرعاً محال ہو گیا، اور محال کے ساتھ نہیں متعلق نہیں ہوتی بلکہ نفی متعلق ہوتی ہے۔ لہذا امام شافعی کے مذہب کی بنیاد پر افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہیں جو ہے وہ نہیں رہے گی بلکہ نفی اور نسخ ہو جائے گی، اور جب نفی ہو گئی تو مقتدا یعنی جو قبح کی رعایت میں مقتدی یعنی نہیں یہ باطل ہو گئی، اور پہلے گزر چکا کہ مقتدا کو ثابت کرنے کے لیے مقتدی کو باطل کرنا انتہائی کبھی اور برا ہے۔ بس بہتر یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہیں قبح لغیر ہی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس صورت میں قبح بھی ثابت ہو جائے گا اور مقتدی کا باطل ہونا بھی لازم نہیں آئے گا،
اور یہ ہی احناف کا مذہب ہے۔ بس ثابت ہو گیا کہ احناف کا جو مذہب ہے وہ صحیح ہے اور راجح ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مقام پر یہ آخری تحقیق ہے، اس سے زیادہ تحقیق کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور وضاحت تھی، اور گزشتہ سبق کا گویا کہ ایک تتمہ بھی تھا، اس لیے آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، گزشتہ سے پیوستہ رکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آج کے سبق کا گزشتہ سے کیا تعلق بنتا ہے، خلاصے کے طور پہ تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے، امام شافعی کے برخلاف ائمہ احناف کی دلیل کا حاصل کیا ہے، خلاصتاً تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔